اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت، خاص طور پر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے علاقے میں بیٹھے ہیں، انہیں شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک گزارش ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، بعد میں آنے والے پھر اسی ترتیب سے بیٹھتے چلے جائیں گے اور اچھا لگے گا، ویسے بھی سردی ہے، تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں گے، تو بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 42ویں آیت۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور یاد کیجیے حبیب، تو ملائکہ نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، پھر تکرار ہوا انتخاب کا جملہ، اور آپ کو ایسا منتخب کیا کہ تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ یعنی جب ہم تشریح کرتے ہیں مفسرین، ہم سے مراد مفسرین، میں تو طالب علم ہوں، جب مفسرین تشریح کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ تمام عالمین کی عورتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ملائکہ پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کا، یہ نوبت کیوں آئی، کیا وجہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت دی جا رہی ہے؟ کیا واقعہ ہوا ہے ایسا؟ دیکھیں نا، تمام انبیاء، پیغمبر، رسول، جتنے سب، کسی کے لیے ایسا اس طرح سے نہیں ہوا، صرف دو ہستیاں ہیں وہ بعد میں بتا دیں گے، دو ہستیاں یہ کہیے کہ دو گروہ جن کے لیے یہ آیت آئی ہے، ایک جناب مریم کے لیے، ایک بعد میں بتا دیں گے کہاں پر آئی، وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ابھی جناب مریم پر بات کہ آخر ایسا ہوا کیا۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، بے شک نام نہیں مگر ذکر تو ہے نا قرآن مجید میں، ان کا ذکر ہے، جناب حوا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور دیگر خواتین کا ذکر ہے، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کا نام نہیں مگر ذکر تو ہے نا، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا نام نہیں مگر ذکر تو ہے نا، ذکر ہے سب کا۔ یہ جناب مریم کے ساتھ کیا خاص بات ہے کہ جناب مریم کے لیے ملائکہ بھیجے جا رہے ہیں کہ جائیے، ملائکہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کوئی رسول تھوڑی ہیں، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ امام ہے۔ جناب عمران کی صاحبزادی، انبیاء کا گھرانہ ضرور ہے، انبیاء کا گھرانہ ضرور ہے، لیکن خود نبی تھوڑی ہیں، پیغمبر تھوڑی ہیں، رسول تھوڑی ہیں، نہ امام ہیں، یہ منصب نہیں ان کے پاس۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جناب عمران نے منت مانی تھی کہ جب اولاد ہوگی تو اس کو وقف کر دوں گا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا بیت المقدس میں کہ بیٹے کے اگر خواہش ہوتی تھی تو لوگ یہ منت مان لیتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جب یہ منت مانیں گے تو یہ قصص انبیاء کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ تاریخ کی بات نہیں ہے، ظاہر یہ ما قبل تاریخ کی باتیں ہیں نا۔ سورہ اور آیات کی تشریح میں جو قصائص ہیں، ان قصائص سے اس کا تعلق ہے، قصص کہہ لیجئے یا قصائص کہہ لیجئے، ان سے تعلق ہے اور یہ مشترک ہیں۔ یعنی یہ قصص انبیاء میں سے وہ واقعہ ہے کہ جو اس میں کوئی فرقے ورقے کا مسئلہ نہیں ہے، تمام جگہ یہی بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور پھر آیات میں اس کے دلائل، یعنی یہ واقعے کے اوپر دلائل بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ ان سے دلیلیں لے کر آئی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ صاحبزادی ہو گئی، اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی خدمت کے لیے تو بیٹا ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تو بیٹی ہوئی، دستور یہ تھا کہ بیٹا، بیٹی کو کیسے، بیٹی تو خدمت نہیں کر سکتی،
اللہ کے گھر کی خادم کیسے بنے گی؟ اللہ کے گھر کی خادم تو نہیں بن سکتی. لہٰذا بیٹی پیدا ہوئی, کیا کیا جائے؟ جناب زکریا پیغمبر ہیں, کہیں کزن لکھا ہے, کہیں ماموں, کہیں خالو, بہرحال گھر وہی ہے. جناب زکریا کے گھر کی بات ہے. جناب زکریا علیہ السلام سے پوچھا بھائی اب یہ کیا کریں؟ کہ منت تو پوری کرو, منت تو مانی تھی تم نے. تو یہ بات تو طے ہو گیا نا کہ منت اگر شرعی طریقے سے مانی جائے تو منت ماننا غلط نہیں ہے. منت ماننا, منت یہ ثابت ہے نا, قرآن مجید سے ثابت ہے منت. اکثر ہمارے یہاں ماشاءاللہ آج کل آپ کو ہوتا ہے بڑے بڑے بقرات اعظم پیدا ہو گئے, وہ ان کو ہر چیز میں مین میخ نظر آتی ہے, ان کو ہر چیز میں اعتراض. کوشش یہ ہوتی کہ کسی بھی طرح سے معصومین کے معاذ اللہ خدا ان کو ہدایت دے. کیسے حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے ان کی. کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح معصومین کے مقام کو کم کر کے بتا. خدا کے بندو, دنیا نے کم ظلم کیے جو تم بھی ظلم ڈھا رہے ہو. اتنے مظلوم ہیں اہل بیت کہ ہم قاتلوں کے نام بھی نہیں لے سکتے آج. مجھے بتائیے آپ, معصوم کونین کے قاتلوں کا نام نہیں لے سکتے, اتنے مظلوم ہیں. اور آپ کو وہی مل گیا, انہی کے پیچھے پڑ گئے ہو. دوسروں کا کیا رونا روئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ خیر جناب, تو وہ جناب زکریا نے کہا منت تو مانی ہے آپ نے, یعنی منت شرعی طریقے سے مانی جائے تو منت ماننا, الٹی سیدھی منت نہ مانو. حرام منت تھوڑی مانی جائے گی. فلاں جگہ پوسٹنگ ہو جائے, مولا پیدا بہت ہے تو کربلا جاؤں گا, پوسٹنگ مانگ رہا ہے وہاں کی, سمجھ گئے نا میرا مطلب؟ وہ ہمارے پاس آتے ہیں, قبلہ کوئی دعا بتا دیں, کوئی کیا وہ جہاں بھی پوسٹنگ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے, سی پیک میں کرا دیجئے. میں نے کہا میں بیٹھا ہوا تمہارا کمیشن ایجنٹ بیٹھا ہوا, تمہاری پوسٹنگ کراؤں گا, تو جا کے ساری زندگی حرام کھائے, میرا بھی نام اس میں شامل ہو جائے. ہیں ایسے لوگ, آپ جانتے ہیں معاشرے میں ہے نا. تو یہ منت تھوڑی ہوتی کہ مجھے فلاں سیٹ مل جائے, فلاں جگہ ہو جائے, مجھے یہ مل جائے. سمجھ گئے نا آپ اس کو؟ آپ کہیں تک بھی رہتے ہو, منت وہ منت شرعی منت نہیں ہوتی وہ, بلکہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ حرام ہوتا ہے. شرعی منت مانی جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں روزوں کی مانی جاتی ہے, نماز کی مانی جاتی ہے, غریبوں کو کھانا کھلانے کی مانی جاتی ہے, مسجد بنانے کی مانی جاتی ہے, کسی غریب کو حج کرانے کی, کسی غریب کو عمرہ کرانے کی, کسی غریب کو زیارت کرے. سمجھ گئے میری بات کو آپ؟ تو یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ الٹی سیدھے اپنے دماغ میں بنا کے بیٹھے ہوئے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, یوں ہو جائے تو میں یہ ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا. ایسے نہیں ہوتا. منت کا بھی طریقہ, وہ پوری کتاب نظر ہے, فقہی کتابوں میں کتاب ہے, اس کا کیا نام ہے؟ کتاب نظر. کہ نظر کیسے مانی جائے, جس کو آپ منت کہتے ہیں نا, کہ نظر کیسے مانی, اس کا طریقہ ہوتا ہے بارہ. خیر, اب نظر تو کی تھی بھائی آپ نے نظر کی تھی, اب پوری کرو اپنی نظر. کیا کیا جائے ابھی, کیسے نظر پوری کریں؟ خواتین کے ساتھ تو مسائل بھی ہوتے ہیں, بچوں. اب کیا کیا جائے؟ کہا حجرہ بنا دو. بیت المقدس میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے کیا کیا گیا؟ حجرہ بنا دیا گیا. حجرے میں رہتی تھی, اور مقدس بی بی مشہور, اور تھی بھی مقدس. خود جناب زکریا گواہی دیتے کہ میں حجرے میں تنہا چھوڑ کے جاتا تھا, باہر سے حجرہ بھی بند کرتا تھا, کیونکہ عبادت کر رہی ہوتی تھی آپ باہر سے, اس لیے کوئی قیدی نہیں, اس لیے بند کرتے تھے کہ کوئی مداخلت نہ کرے جناب مریم کی عبادت میں. کوئی ایسا نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں, کوئی آ جائے دروازہ کھٹکھٹا یہ کرے تو یہ باہر سے دیکھ لے گا کہ ہاں بھی بند ہے. عبادت کیا کرتی. کہہ رہی جب میں کمرے میں داخل ہوتا تھا تو ایسے میوے جو کبھی دیکھے نہ سنے. اب یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ پیغمبر. قرآن مجید ہے نا, سورہ مریم بھی دیکھ لیجئے اور سورہ آل عمران بھی دیکھ لیجئے, دونوں جگہ ہیں یہ واقعات. پیغمبر گواہی دے رہا ہے, وہ ایسے میوے ہوتے تھے. اور میں پوچھتا تھا کہ مریم یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو جناب مریم فرماتی تھی میرا اللہ بھیجتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا دیکھ اللہ ہمارا ساتھ دیجیے گا. ہم نے کسی مقصد کے تحت یہ عنوان انتخاب کیا تھا کہ آپ کو کہیں تک پہنچانا ہے, تاکہ پہلے قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو جائے نا. بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت اچھی بنے گی, آپ جانتے ہیں. بنیاد اگر ایسی ہوگی جیسے آج کل ڈالی جاتی ہیں تو ایسی بیٹھ جائیں گی, عمارتیں بھی سڑکیں بھی ساری بیٹھ جائیں گے نا ماشاء اللہ. جان ورنہ اگر جلدی نہیں بیٹھیں گی تو ٹھیکیدار کے مزے کیسے آئیں گے؟ ماشاء اللہ ہمارے ملک میں تو وہ کچھ ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں, دنیا کا عجیب و غریب ایک عجوبہ ملک ہے الحمدللہ. کہیں وہ معجزے نہیں ہوتے جو معجزے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں شیروانیاں سلوا کے رکھا کرو. کچھ نہیں پتا رات کو تمہارے گھر پہ چھاپا پڑے تم سب جگہ گرفتار ہو کے نہیں تو وزیر اعظم بن جا. چل آج کل ایسے ہی چل رہا ہے, آدھا پاگل چاہیے.
کھسکا ہوا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایسا ہے، تو معجزے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ صبح شام ایسا ہی ہوتا ہے۔ صلوات میری محمد آل محمد پر۔ چلیے اب یہ سب تو خیر ہوتا رہے گا۔ اب وہ حجرہ بنا دیا، تو میں کسی خاص مقصد سے بات، او میوے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے میرا اللہ بھیجتا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اب معاشرے میں جناب زکریا پیغمبر ہے نا، سب جانتے ہیں پیغمبر ہے، نبی ہے، سب احترام کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور اگر آج کی زبان میں کہوں ہوا بھی دلواتے ہیں۔ جیسے نا ہماری مولانا دم کر دیں، مولانا نے قرآن اٹھایا ہوا دے دی، یا گھر میں ہی ہوا دے دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کائے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ہوا دینے کے لیے۔ کیا ہو گیا؟ دم ہو گیا، ہوا دے دی قرآن کی ہوا۔ پڑھنا نہیں، خبردار، رکھ دو سنبھال کے۔ بچے نے ہاتھ وہی خبر رکھ، وہی بچی کو قرآن کے نیچے سے نکالا، بہترین قیمتی جزدان رکھ دیا، بیٹا جیسے ہم نے رکھا ہوا تھا ایسے حفاظت سے رکھ دینا۔ وہ ساری زندگی حفاظت سے اس میں جاگتے دیکھتے، اس کو دور سے چومتے ہیں، چل بھائی کہ قرآن رکھا ہوا ہے، سب یہ تقدس ہے، یہ معرفت ہے۔ پڑھنا نہیں ہے، ڈرنا ہے۔ اور بھائی وہ ڈرنے کے لیے نہیں آیا، پڑھنے کے لیے آیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے ٹھیک؟ چلیے جناب، اب وہ بھی آ رہے، آسمان سے آ رہے، سب آ رہے۔ اب معاشرے میں احترام تو ہے، لیکن جناب زکریا کی مانتے نہیں ہیں۔ عالم کا احترام تو کرتے ہیں، عالم کی سنتے نہیں ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات؟ احترام ہے، ہاں ہے، نبی ٹھیک ہے، ہاں دعا کرا دی، بیمار ہو گیا دعا کر دینا جناب زکریا، اللہ کے نبی دعا آ جاؤ بھائی، دعا کر جاؤ۔ اچھا بھائی ادھر بھی آ جائیے، بیت المقدس مسجد میں آ جائیے، ہاں ٹائم ملے گا تو آ جاؤں گا۔ نہیں ملتے تھے سر، نہیں مانتے نہیں تھے۔ اب جو اور ایک طبقہ کون سا تھا؟ جو حسد کرتا تھا، خاندان سے حسد کرتے ہیں نا، جیسے ہاشمیوں سے حسد کرتے تھے سب کہ بنی ہاشم کو اللہ نے اتنا مقام کیوں دے دیا۔ خامخواہ کی ہے نا، وہ آج تک بغض چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو ایسے بغضی خاندان بھی تھے کہ ان لوگوں کو خامخواہ میں، یہ بنی اسرائیل بنے بیٹھے جناب اسحاق کی اولاد بن کے، ان کو اتنا احترام، ان کو اتنا، ہر قسم کے لوگ تھے، مخالف موافق۔ ساتھ دینے والے تو تھے ہی نہیں نا۔ اگر ساتھ دینے والے ہوتے تو جناب زکریا کو چیرا کیسے جاتا آرے سے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انہی کے معاشرے کے لوگ ہیں، باہر سے نہیں آئے جناب زکریا، اسی معاشرے کے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اولاد وارث ابراہیم ہے، وارث اسحاق ہے، وارث یعقوب ہے، وارث یوسف ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ آرے سے چیر دیا گیا تھا نا، تو سنتے نہیں تھے۔ اب وہ ایسے گھر میں ایک بچی امید سے ہو جائے، جس کا عقد ہی نہیں ہوا، جس کا نکاح ہی نہیں ہوا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہے نا؟ اب جناب مریم 13-14 سال کا سن، ارے بھائی 15 سال کا رکھ لیجئے، 16 سال کا، لیکن اتنے قصص میں اس سے زیادہ سے نہیں لکھا۔ ایک ایسی بچی جو فریاد کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ معبود تو جانتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، معبود یہ میں کس امتحان میں پڑ گئی۔ اب جب یہ خبر باہر نکلی تو پورے معاشرے میں، آپ جانتے ہیں آج کا حساب لگا لیجئے، کسی کی کوئی کمزوری مل جائے تو پھر کیسے اس کی بیچارے کی گت بناتے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا یہ ماشاءاللہ دینی فریضہ ہے نا، کہ صبح صبح کسی کا بھی کوئی عیب، کسی کی بات، کسی کی ذلت کی جس میں پہلو نکلتا ہو، جتنا تیزی سے پھیلا سکتے پھیلاؤ، بڑا ثواب ہے نا۔ خاص طور پہ بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا نہ کرو، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ کہاں کی دینداری، کیسی دینداری؟ اپنے نفس کی خاطر سارے کام کر رہے ہو کہ مخالف ہے تو اس کو جتنی تہمت لگانی ہے، جتنا جھوٹ بولنا ہے، سب اس کے اوپر لگا دو۔ کون سا دین ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ کیسا اسلام ہے؟ کیسا مذہب ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہر دور میں تو اس وقت موبائل نہیں تھا، وہ جناب پورے معاشرے میں قیامت، اوہو یہ تو بڑے مذہبی بنتے تھے بھائی، یہ تو بڑے، آج کی زبان میں کون، دین کے ٹھیکیدار بنتے تھے۔ یہ دیکھو ان کے گھر میں، اوہو توبہ 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 توبہ، خواتین گھوم رہی ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، نمک لینے کے بہانے نمک لینا۔ او ذرا سنا کیا ہوا؟ اب تو سمجھ میں آ گئی بات؟ چائے کی پتی لینے گئی ہیں، بظاہر چائے کی پتی تھوڑی دینا مہمانہ کو، وہ سنا کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا میں پوری کہانی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا معاشرے میں جناب، پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا جناب زکریا کے خلاف، جناب مریم کے خلاف۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہارون کی بہن، قرآن مجید میں ہے نا، یا اخت ہارون، اخت ہارون اس لیے کہ مناسبت سے ہارون کی بہن کہا گیا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ کیسا؟ اور جناب مریم کا عالم یہ کہ دعا کریں کہ زمین پھٹ جائے میں سما جاؤں۔ یہ تو میں نے محاورتاً ترجمہ کیا نا، آیت میں کیا ہے
کہ معبود مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں، کاش میں مر جاتی اور ایسی مرتی کہ نسیہ منسیہ ہو جاتی، یعنی مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا، فراموشی کے سپرد۔ کیوں یہ کیوں کہتی ہے نسیہ منسیہ ہو جاتی؟ کیونکہ مرنے کے بعد بھی لوگ بھولتے نہیں ہیں نا، یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ موت برحق ہے، کوئی مر گیا، کوئی ایسے الٹے سیدھے کام کر کے مر جائے، کوئی معاف کرتے ہیں مرنے کے بعد؟ بیٹھیں گے چار آدمی کہیں گے بھائی چلے گئے، کہنا تو نہیں چاہیے، مر گئے، اللہ معاف کرے، مگر کے بعد کہانی شروع ہے نا۔ یہ حضرت انسان کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ زندے کو چھوڑتا ہے نہ مردے کو چھوڑتا ہے۔ تو اب بتائیے اس عالم میں وہ بچی دعا کر رہی ہے، معبود مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں، اور ایسی موت نہ دے مجھے، ایسی موت دے کہ لوگ بھول جائیں، میرا ذکر نہ آئے کسی کی زبان پہ۔ معاملہ ایسا ہو گیا نا، کس کس کو صفائی دے وہ بچی، کس کس کو بتائے کہ مجھے کسی نے نہیں چھوا؟ جناب زکریا پریشان ہے، معبود میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کیسے لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ تیرا اعجاز ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے، معبود میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں؟ اب پس منظر سمجھ میں آ گیا کہ ایک بچی جو اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اب سنیے، اس مرحلے سے نکالنا چاہتا تھا، آپ کو آگے لانا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب انسان جس جگہ پہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے نا، وہاں مشیت حرکت میں آتی ہے۔ ایک جملہ معترضہ عرض کرتا چلا جاؤں، 40 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے، الحمدللہ اب تو بڑھاپا آ گیا، پتہ نہیں کب ادھر سے ادھر نکل جائے، چلتے چلتے چلے گئے، آگے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، کبھی آج تک 40 سال میں کتنی تقریریں کر دی مجھے نہیں معلوم، ایک بار کوئی دنیا میں نہیں نکال سکتا کبھی میں نے مایوسی کا جملہ کہا ہو۔ آج بھی 7 اکتوبر سے لے کے اتنا عرصہ ہو گیا، آج تک میں ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھنا جنگ ختم ہو گئی، جنگ شروع ہوئی، یہ آخری معرکے کا آغاز ہے، کتنے سال چلتا ہے، مگر ایک بات کا اطمینان رکھنا، جہاں انسان بے بس ہوتا ہے وہاں مشیت حرکت میں آتی ہے۔ کیا اسرائیل اور کیا امریکہ، خدا کی قسم اس منبر سے کہہ رہا ہوں، دعا مانگو، اتنی عمر تمہیں ملے کہ اپنی آنکھوں سے ان شیطانوں کی بربادی دیکھو گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یقین رکھو اس بات کا، یقین رکھو، کوئی نہیں بچے گا۔ سنو، یہ تو تھا جملہ معترضہ، ہر مجلس میں کہنا واجب سمجھتا ہوں آج کل اپنے لیے، معاملہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ دنیا سمجھتی ہے احتجاج کر کر کے تھک جائیں گے، ایک ریلی اٹھا لی بڑی سی، تھک جائیں گے، 2 ٹائم، ہم تھکنے والے نہیں ہیں، 1400 سال سے یزید کو گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ اور قومیں ہوتی ہیں جو تھکتی ہیں بھائی، 1400 سال ہو گئے، یزیدیت پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ دو ہمارا پیچھا، ہم نہیں چھوڑتے، ہم کسی یزید کو معاف نہیں کرتے، اور آج کے یزید کو بھی معلوم ہے کہ کون پیچھے پڑا ہے، اب ہم چھوڑتے نہیں جب تک قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق ان ظالموں کے گلے میں نہیں ڈال دیں گے۔ اطمینان رکھو علی کے شیعوں، تمہارے ہاتھوں ہی فتح ہونی ہے، بے فکر رہو۔ یہ خطابت کا جملہ نہیں سمجھنا، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ یقین ہے، یہ یقین ہے، تمہارے ہی ہاتھوں فتح لکھی ہے اللہ نے۔ ایک منٹ، اب لگا لیجیے اپنا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، جزاک اللہ، ماشاء۔ اب اس کے بغیر تو جو ہمارے سننے والے جانتے ہیں ہماری مجلس چلتی نہیں بھائی، اور نہ ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا، کہ جب تک ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اطراف اور سے آنکھیں بند کر کے خواب و خیال کی باتیں آپ کو سناؤں اور چلا جاؤں۔ اتنا بے حس تو میں کبھی نہیں تھا، نہ ہوں، نہ انشاءاللہ آخری سانس تک رہوں گا۔ تو اب آئیے، اب آپ کو بتائیں کیا ہوا۔ مریم پریشان، جناب مریم، اس سے بڑی کوئی، میں نے سمجھا دیا نا پس منظر، اب سمجھ میں، اب جب آپ یہ سورہ پڑھیں گے آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ واقعی کیا کیفیت ہوگی ایک بچی کی، ایک بچی کا عالم کیا ہوگا اس عالم میں، جب اس پر اتنی بڑی، اتنی اس سے بڑی کوئی تہمت ہے نہیں ہو سکتی نا۔ اب مشیت، ملائکہ کو بھیجیے، ملائکہ جاؤ، فرشتوں کو
جاؤ فرشتوں میرا پیغام لے کر جاؤ. ملائکہ کو بھیجا. خیال نہیں ہے کسی آدمی نے نہیں کہا, جناب زکریا بھی نہیں, ملائکہ خود جائیں گے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, ملائکہ کو بھیجا, جاؤ میری کنیز کے پاس. اب سمجھ میں آیا آیت کا انداز کیا ہے؟ میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے یہ اندازہ ہو جائے کہ آیت کا انداز کیا ہے. یہ آیت کا انداز ہے, جاؤ میری کنیز کے پاس. پریشان ہے, ڈر گئی ہے, گھبرا گئی ہے. اس کو بتاؤ کہ میں تجھے مقام کیا دینے والا ہوں. دنیا, ساری دنیا مخالف ہو جائے, دنیا کی پرواہ نہ کرو. پروردگار فرما رہے دنیا تہمت لگا رہی ہے, دنیا ایسے کہہ رہی ہے, جاؤ میرے فرشتوں, جاؤ بتاؤ کہ مطمئن رہو مریم, اللہ نے تمہیں چنا ہے. اللہ نے تمہیں, جن کو اللہ چنتا ہے تو بغیر امتحان کے چنے گا. بتا دیجئے کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد ہو, کسی نبی, کسی پیغمبر, کسی رسول کا جسے بغیر امتحان کے اللہ نے منصب دے دیا ہو. ائمہ طاہرین کا بتا دیجئے. وہاں تو منصب ہی اس لیے بڑے بڑے دیے گئے کہ امتحان بڑے بڑے تھے. تو جب منصب دیتا ہے تو پہلے امتحانات میں ڈالتا ہے, پھر اس کے بعد دنیا کو بتاتا ہے دیکھو یہ تھے اس قابل کہ میں نے ان کا میں نے انتخاب کیا, چن لیا میں نے, چھاٹا نہیں ہے. کیا ہے؟ بندے چھاٹتے ہیں, اس لیے بندوں کے ہوتے ہیں چھٹے ہوئے. کیا ہوتے ہیں؟ بندے چھاٹتے ہیں, تو بندوں کے ہمیشہ ہوتے ہیں چھٹے ہوئے. اللہ چنتا ہے, جن کو اللہ چنتا ہے وہ ہوتے ہیں منتخب بندے. سمجھ, اے مریم, ملائکہ اے مریم, بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا, تمہیں منتخب. دنیا تہمت لگاتی ہے, لگانے دو. وَطَّہَرَ کیا, اللہ نے تمہیں معصومہ بنایا. بشارت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی طرف سے خبر ہے. وَطَّہَرَ کیا, آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا. کہنے دیجئے دنیا کو, پوری دنیا مخالف ہو رہی, ہو جائے پوری دنیا مخالف, میں اللہ آپ کو معصوم بنا رہا ہوں, معصومہ بنا رہا ہوں. میں آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے رہا ہوں. وہ سب ذلیل ہوئے, مٹ گئے, دنیا سے فنا ہو گئے, جنہوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگائی, اور مریم قیامت تک کے لیے مقدس بی بی قرار پائی. یہ اللہ کیا کہا میں نے کہ جہاں انسان بے بس مشیت حرکت میں آ گئی, جاؤ ملائکہ میرے فرشتوں, جاؤ خبر دو, خوشخبری دو. اللہ نے منتخب کر لیا, پاک و پاکیزہ بنا لیا. کیسے منتخب کیا؟ آپ دیکھیں یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ نہیں ہے. کتنی خواتین ہیں منتخب ہیں نا, منتخب کی اللہ کی. اللہ نے ان کو بہت بڑے بڑے منصب دیے, لیکن یہ منصب مریم کو مل رہا ہے کہ ایسے میں نے منتخب نہیں کیا. چلیے آسانی سے اور سمجھاؤں آپ کو. تمام انبیاء وارث ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا زمین پہ. خلیفۃ اللہ فی الارض ہے کہ نہیں ہے نا وارث. لیکن ایک وارث ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ صرف وارث نہیں بناؤں گا بلکہ اقتدار بھی دوں گا. اور آسان کر دوں مطلب آپ کے لیے, اور آسان کیے دیتا ہوں. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. تمام انبیاء وارث ہیں, تمام انبیاء خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. سب کو اقتدار ملا؟ نہیں ملا نا بھائی. 2-3 کو ملا ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پہ اقتدار مل گیا, جناب داؤد علیہ السلام کو مل گیا, جناب سلیمان علیہ السلام کو مل گیا. ایک حد تک جناب یوسف علیہ السلام کو کلی ایسی ہے. جناب ذوالقرنین اگر نبی مانا جائے, کیونکہ یہ نہیں معلوم نبی ہے کہ نہیں ہے, سب جگہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم نبی ہے کہ نہیں ہے. اقتدار 3-4 1,24,000 میں سے کہاں ملا؟ نہیں ملا نا. لیکن خلیفۃ اللہ فی الارض تو ہے نا, ہے. لیکن ایک کون ہے؟ آئیے سنیے آپ. سورہ نور 55ویں آیت, یا ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. 55ویں آیت سورہ نور کی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے. اس پہ ہم نے پورا عشرہ پڑھا کراچی میں, اللہ کے وعدوں پہ جو قرآن میں اللہ نے وعدے کیے نا مومنین سے. یہاں تو آپ کو بس ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے, مولوی کا وعدہ نہیں ہے, اور نہ ماشاءاللہ آپ کے سیاسی لیڈروں کا وعدہ ہے جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں. وہ بڑی ڈٹائی سے بعد میں کہتا ہے یہ تو سیاست ہوتی ہے, اور یہ پھر وہ 75 سال سے کیڑے مکوڑے پھر پیچھے چل رہے ہوتے ہیں وعدوں کے.
وہ کہتا بھائی یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، جو ہم نے وعدے کیے تھے قرآن حدیث تھوڑی ہے، کیسی ڈھٹائی سے کہہ دیتا ہے، اور آپ مانتے نہیں مانتے؟ مان لیتے کیونکہ آپ عادی ہیں ماشاءاللہ انہی چیزوں کے، آپ کو اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ وعدہ کر رہا ہے اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک صرف بتا رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے جنہوں نے اعمال صالح، جنہوں نے نیک اعمال انجام دے کے ضرور بے ضرور تمہیں روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا، روئے زمین پہ اپنا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے تم سے پہلے والوں سے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، وارث بنایا تھا۔ اور صرف وارث نہیں بناؤں گا، میں نے وارث کی تعریف کر دی نا، کبھی ظاہری اقتدار ہے کبھی نہیں، اکثر کو نہیں ملا، لیکن وارث تو ہے نا۔ ہر نبی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے کہ نہیں؟ ہے نا اللہ کا خلیفہ، مانے نہ مانے آپ، وہ تو ہے۔ لیکن یہاں کیا بات ہے کہ صرف وارث نہیں بناؤں گا، خلیفہ نہیں بناؤں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پہ اقتدار بھی دوں گا، یعنی ایسا وارث بناؤں گا کہ روئے زمین پہ اقتدار بھی تمہارے حوالے، اپنے ان بندوں کے حوالے کر دوں گا، اقتدار بھی ان کو دے دوں گا۔ تو یہ اقتدار کے ساتھ وارث ہونا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ہے، حالات بتا رہے ہیں، آہٹیں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے وارث، جو وارث بھی ہے اور اللہ اس کو روئے زمین پہ اقتدار بھی دے گا۔ تو یہاں بھی وہی کہ صرف انتخاب نہیں کر رہا، منتخب نہیں کر رہا، منتخب تو میں نے بہت ساری خواتین کو کیا ہے، بہت ساری کنیزوں کو میں نے منتخب کیا ہے، سب کے بڑے بڑے منصب پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، دست بستہ عرض کر رہا ہوں، ہے نا بڑے بڑے منصب، جناب سارہ سلام اللہ علیہ، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب کے منصب کتنے وہ منتخب خواتین میں ہیں 4 یا 5، یہ تمام ہستیاں۔ لیکن جناب مریم کے لیے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جتنی عالمین کی عورتیں ہیں آپ کی دور کی، ان سب پر منتخب کر رہا ہوں، یعنی تمام خواتین کا سردار بنا رہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اللہ کا وعدہ کس سے ہوا؟ جناب مریم سے، کہ اگر دنیا مخالفت کرے تو پرواہ نہ کرنا، دنیا ساتھ دے نہ دے، ہم عزت دینے والے، ہم عظمت دینے والے، لہذا ظاہری طور پہ اگر کسی کی توہین ہوتے دیکھو اللہ کے نمائندوں کی، تو کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ انسان ان کی توہین کر دے گا، ان کی ذلت کر دے گا۔ جس نے سب سے بڑے امتحانات دیے وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے ہیہات من الذلہ، تم کچھ بھی کر لو، بعید ہے کہ تم ہماری توہین کر لو گے۔ حالانکہ بظاہر کیا ہوا؟ بظاہر کیا ہوا؟ کسے کہتے ہیں توہین؟ وہ میں نے مقدمہ جو بنایا تھا نا، وہ نکل آیا میں وہاں سے، جو بات جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک لے آیا۔ کسے کہتے ہیں توہین؟ کسی گھر پہ حملہ کر دو، اس کو باہر نکال کے معاذ اللہ مارو پیٹو، قتل کر دو، رشتہ داروں کو اجازت دے دو نہیں دفنانے دیں گے۔ ہوا ایسا کوئٹہ میں، ہوا نا ہمارے مومنین کا جنازے نہیں دفنانے دیے، ذلت ہوئی نا، توہین ہو گئی، نماز نہیں ہونے دیں گے، دفن نہیں ہونے دیں گے، اور اس سے بڑے گھر میں گھس گئے، توہین کی گھر والوں کی باہر نکال لایا۔ آج بھی کسی گاؤں دیہات میں ہو جائے، دیکھیے پوری دنیا میں قیامت مچتی ہے نہیں مچتی، کہ بے عزتی ہو گئی، خواتین کو باہر نکالا بازار میں، ہے کہ نہیں؟ توہین کہتے ہیں، توہین ہو گئی، ذلت ہو گئی انسانیت۔ حسین کیا فرما رہے؟ تم ہمیں معاذ اللہ، لفظ کیونکہ امام سید الشہداء کے اس لیے دہرا رہا ہوں، ہیہات من الذلہ، بعید ہے ذلت ہم سے، یعنی تم، میں بار بار ذلت کا لفظ اب استعمال نہیں کروں گا، تم ہماری توہین نہیں کر سکتے۔ مولا سب کچھ تو ہو گیا، مصائب نہیں پڑا، بتا رہا ہوں آپ کو، سب کچھ تو ہو گیا، گھر پہ حملہ ہوا، کائنات کا معزز ترین خاندان، اس سے بڑا کوئی معزز خاندان ہے؟ خاندان رسالت میں آپ سے کوئی معزز خاندان ہے تو مجھے بتا دو بھائی، آل رسول سے کے علاوہ تو کوئی نہیں نا، معزز ترین خاندان، اس کی بیویوں کو اشارہ کر دیا میں، کیونکہ پھر مصائب میں چل جائے گی بات، اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، سمجھ میں آئی بات؟ اور حسین کیا فرما رہے ہیں؟ ہیہات من الذلہ، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جناب مریم کا قصہ میں نے کیوں پڑھا؟ دنیا نے یہ سمجھا تھا، دنیا نے یہ سمجھا تھا کہ ایسا کر کے ہم نے معاذ اللہ توہین کر دی، خود ہی میدان میں لائے، خود ہی بتایا
انہیں نہیں معلوم تھا کہ مشیت یہ چاہتی ہے کیوں. ارے بھائی تقیہ تھا, کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا, مجلس ہو نہیں سکتی تھی. قدرت نے اہتمام کیا کہ وہ اپنی فتح کے نشے میں چور اعلان کرتے گئے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. ایک ایک مجرم نے اپنے جرم کا اعتراف کارنامہ سمجھ کے کیا. میں نے تیر مارا, میں نے تلوار ماری, میں نے بازو کاٹا, میں نے بچے کو تیر مارا. وہ اپنے انعام کے لالچ میں بیان کر رہا تھا, مشیت ریکارڈ کرتی جا رہی تھی. اب سنو نتیجہ, جس واقعے کو انہوں نے اہل بیت کے لیے معاذ اللہ ذلت بنانا چاہا تھا, اللہ نے اسی واقعے کو آل رسول کے لیے عزت بنا دیا. سمجھ میں آگئی بھائی بات؟ یعنی اپنے خیال میں وہ توہین کر رہے تھے. خود ہی بیان کیا نا صاحب, اب کیوں روکتے ہو؟ کیونکہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ الٹا ہو گیا, ہم نہیں جیتے, حسین جیت گیا. تو دروازے پر لکڑیاں جمع کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا کہ قیامت تک یہ واقعہ بیان کیا جاتا رہے گا؟ پہلے نہیں سوچا, پہلے نہیں سوچا. چند منٹ مجھے اور دے دیجئے, بس مصائب کی منزل پر آتا ہوں. لیکن ایک منزل اور بتا دوں نا آپ کے, کون فاطمہ. ظاہر ہے کہ ساری زندگی آپ فضائل سنتے رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کوئی نیا پہلو آپ کے سامنے پیش کر دوں نا فضائل کے باب میں, اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں پھر ہمیشہ انشاءاللہ. ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر. کون ہے فاطمہ؟ آئیے آپ کو بتائیں کون ہے فاطمہ. حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں نا آپ, ہماری یہ میں کچھ بقرات پیدا ہو گئے جو حدیث قصہ میں بھی مین میخے نکال لیں. ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں, ابھی یہ بیٹھے ہوئے گواہ جامع منتظر میں, اور میں نے سیاہ ستہ سے حدیث قصہ نکال کے دیے لوگوں کو. ہماری یہاں ایسے ماشاءاللہ پیدا ہو گئے نئے نئے نمونے. حدیث قصہ کیا ہوتی ہے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ حیا نہیں ہے تمہیں؟ اور کوئی نہیں ملا تمہیں حملہ کرنے کے لیے, معصومہ کی ذات پہ حملہ کرتے ہو. دوسروں کو کیا کہیں, دوسروں کو کیا کہیں, نقص نکالتے ہو. اس کی ذات میں جو اجرت ہے رسالت کی. سنیے فضیلت بتا رہا ہوں آپ کو, ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. میں بھی تو دیکھوں کتنے بڑے بڑے فن خان آ گئے میدان میں. ہمیشہ سنی ہے نا سورہ شورا کی آیت, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ اے رسول کہہ دیجئے کوئی اجر رسالت تم سے نہیں چاہتا مگر سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے. کہاں ہے یہاں پہ اہل بیت؟ آپ کہیں گے قرابت دار. کہاں ہے قرابت دار؟ میرے رشتہ داروں سے کہاں ہے رشتہ دار؟ قربہ. کیا لفظ ہے؟ قاف رے بے اور یا مکسورہ, تا نہیں ہے. ایک صاحب نے بڑے قابل بنتے تھے, سوال وہ جیب میں پڑا ہوا ہے میرے, ابھی سوال مجھے بھیجا کہ یہ یہاں قربہ سے یہ نہیں بنا. میں نے کہا بھائی تو قربہ تو صحیح لکھ لے, قربت جو تو قربت لکھ رہا ہے وہ تائے تانیس کے ساتھ جیسے توبہ نہیں ہے لکھتے ہیں تا, وہ بنا کے لکھا اس میں یہ مانا. میں نے کہا بھائی پہلے لفظ تو دیکھ لے کیا ہے, قربت نہیں ہے قربہ ہے. کیا ہے؟ ابھی دیکھ لیے قرآن میں نکال کے قربہ. قربہ کیا معنی ہے قربہ کا؟ رشتہ دار نہیں, اہل بیت نہیں, قرابت دار نہیں. چیلنج کر رہا ہوں, آ جائے جس میں دم ہے بات کر لے مجھ سے. سنیے وہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں عربی نہیں آتی تو اس کو آگ لگ جاتی ہے. جا کے پڑھ تو صحیح.
افعل تفضیل ایک صیغہ ہوتا ہے. میں صرف و نحو نہیں پڑھا رہا, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. جیسے دیکھیے کبیر ہے نا, کبیر کا معنی کیا ہے؟ بڑا. اکبر سب سے بڑا. اس کو کہتے ہیں افعل تفضیل کا صیغہ. افعل کے وزن پہ ہے. اکبر. صغیر چھوٹا. اصغر سب سے, اس کا افعل تفضیل نہیں فضیلت ہے اس میں. اصغر میں کیا ہے؟ فضیلت ہے. اصغر, اکبر. اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے افعل تفضیل کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ افعل تفضیل کا صیغہ. یعنی عام طور پہ اصطلاح جو استعمال ہوگی افعل تفضیل کے صیغے ہیں بھئی. اکبر, اصغر اور بہت سارے. اسی طرح جتنے آپ ایسے اس وزن پہ نام آتے چلے جائیں گے نا, ان سب کو آپ دیکھیں گے وہ یہی ہوگا. ارزق, اچھے بھی ہوں گے برے بھی, لیکن افعل تفضیل کا صیغہ ہوگا. اچھا, اکبر مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ٹھیک ہے نا. کیا ہے اس کی اکبر کی مؤنث کیا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہاں, ہمارے بزرگوار نے بتایا, کبرا. کیا ہے اس کی مؤنث؟ اس لیے جب اصطلاح میں کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا افعل تفضیل سے مؤنث واحدہ. افعل تفضیل مؤنث واحدہ. ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری بات, کسی بھی مولوی کو جا کے پیش کر دیجیے گا. یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ایسے ہیں جیسے بھی ہمارے بھائی نے بزرگوار نے بتایا, فوراً بڑھ کے ایک دم سے کہا کبرا. اصغر کی مؤنث کیا ہوگی؟ صغرا. سمجھا نہیں؟ اسی لیے فاطمہ صغرا فاطمہ. اب تو سمجھ میں آ گئی نا بات. اکبر مذکر, کبرا اصغر مذکر, صغرا. سمجھ؟ اب آئیے قریب, قربت کے مادے میں آ جائیے. اقرب جو سب سے قریب ہو. اقرب فل اقرب, اقرب فل اقرب. اصطلاح فقہ میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ جب وہ وراثت کے مسائل پڑھتے ہیں, کتاب میراث پڑھائی جاتی ہے, تو اس میں یہ اصطلاح اکثر آتی ہے کہ الاقرب للاقرب, کہ جب حصہ دیا جائے گا تو جو سب سے پہلے قریب ہوگا وہ پہلے ہوگا نا. جیسے ماں باپ ہیں, بچے ہیں, پھر وہ دوسرا طبقہ, پھر تیسرا طبقہ. اب ظاہر ہے میں یہاں فقہ تو نہیں پڑھا رہا آپ کو, لیکن سمجھانے کے لیے بات کرو کہ وہاں یہ اصطلاحات کے بھی میراث میں الاقرب فالاقرب, اقرب للاقرب, یعنی پہلے سب سے قریبی اس کا حصہ ہوگا, پھر وہ نہیں ہو تو دوسرا طبقہ, وہ نہیں ہو تو تیسرا طبقہ. ٹھیک ہے نا. طبقات ہوتے ہیں کتاب میراث میں, 3 طبقے ہیں, اس میں بانٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ. اب اقرب سمجھ میں آ گیا. کیا اقرب کسے کہتے ہیں؟ جو قریب ترین ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرب. اقرب کا مؤنث کیا ہوگا؟ قربا. کیوں ڈر رہے ہیں؟ قربا صیغہ پتہ ہے کہ آپ پوچھ لیے گئے, اب میں بتا رہا ہوں پورا. افعل تفضیل واحد مؤنث. قربا کیا صیغہ ہے؟ مؤنث واحدہ. مؤنث, اب نہیں سمجھے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرابت دار کہاں, رشتہ دار کہاں, سب اہل بیت بنی قربا. قربا ہے افعل تفضیل مؤنث واحدہ کا صیغہ. تلاش کرو نا وہ مؤنث واحدہ ہے کون؟ یاد رکھنا اس مطلب کو. چیلنج کر رہا ہوں, جاؤ کہیں بھی کسی مولوی سے پوچھ لو, آئے مائیں شائیں تو کر لے گا اگر مخالف ہوگا. آئے مائیں شائیں تو مارے گا نہیں, یوں تعویل کرے گا. سیدھی بات کر, سیدھی بات کر. پروردگار عالم نے خود استعمال کیا لفظ الا المودۃ فی القربى. قربا مؤنث واحدہ, جمع نہیں ہے. کچھ نہیں چاہتا. اجرت کیا مانگی ہے؟ اجرت. اجر یعنی اجرت ہے نا, اللہ حکم دے رہا اجرت مانگیے ان سے. اب اجرت کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب نے کہا یہ تو پھر وہ ویلیو کم ہو گئی, وہ بھی تو تم منی کہاں گیا. عجیب قسم کا سوال تھا, جب میں پڑھا ہوا ہے میری ابھی تک پتہ نہیں, وہ اس کا تھا بھی نہیں, پتہ نہیں کسی نے اس کو لکھ کے دے دیا ہوگا کہ جب تو آگے چلا جا. آج کل یہ بھی تو ہوتا ہے نا, وہ غدیر کی طرح دوسرے کو آگے بڑھا دیتے ہیں, اپنے چھوٹوؤں کو بھیج دیتے ہیں, خود تو پیچھے رہتے ہیں, چھوٹوؤں کو مروانے کے لیے بھیج دیتے, جا تو بھڑ جا. وہ چھوٹو بیچارے, اس کو کچھ پتہ ہوتا نہیں, اس سے سوال کرو, اسی کے سوال کے بارے میں تو اسے وہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے سوال کیا کیا. تو اس لیے خیال کیا کرو, کسی کے چھوٹو نہ بنا کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
اب اجرت، اجرت کوئی کسی نبی نے اجرت مانگی؟ کسی نے نہیں مانگی. لا اسألکم علیہ من اجر، ہمیں کوئی اجرت تم سے نہیں چاہتے. وما اسألکم علیہ من اجر. انبیاء کی مختلف، میں آیت نہیں پڑھ رہا، مفہوم آیات بیان کر رہا ہوں. ایک ہی سورے میں 4 بار بھی آیا ہے. ہر نبی نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی اجر، لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہے. الا اجریہ علی اللہ، ہمارا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر. ہمارا اجر اللہ پر ہے. ایک نبی سے کہا اجرت مانگی ہے، اجرت مانگی. قل، کیوں معلوم تھا نا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں. اجر یعنی اجرت. اجرت کیا ہوتی ہے؟ طے ہوتی ہے نا. آپ اپنے آپ معاشرے میں دیکھ لیں، کام کی مناسبت سے اجرت ہوگی، ورنہ ناانصافی کہلاتی ہے نا. وہ اتنا کام ہے اتنی اجرت. خوش ہو جاتا ہے آدمی، ہاں جتنا بڑا کام اتنی بڑی. ایسے ہی ہے نا. اس وقت میں اس کی تشریح تو نہیں جان کے خواہ میں آپ کا وقت کیوں لوں. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے. اجرت طے ہوتی ہے، کسی 10,000، کسی کی 20,000، کسی کی 50,000، کسی کی 2 لاکھ، کسی کی 10 لاکھ، کسی کی کچھ نہیں کرے پورا ملک. اجرت، اجرت. اور وہ اجرت میرے پاگل اولاد کو بھی جانی چاہیے. سمجھ گئے آپ کو؟ ان کو بھی جب اجرت گئی. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ معجزے میں نے پہلے عرض کیا نا، ہمارے ہی ہوتے ہیں سارے. کچھ نہ کر، سارا ملک تیرے باپ کا، جا لے جا جو تجھے لے جانا ہے لے جا، سب کچھ لوٹ کے لے جا، سب تیرا ہے نا. تو یہ معجزے ہمارے یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ. ایسا عجوبہ غریب نقشے پہ دنیا کے نا. آپ بھی کیا، آپ کی نسلیں بھی کہیں گی واقعی واہ تھا، واہ کیا کیسے لوگ تھے، آدھے پاگل ہی تھے، ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیے خیر، آئے یا نہیں آئے، میں نے تو اپنے دل کی بات کر ہی دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اجرت، اجرت کام کی ہوتی ہے نا. 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں، محنتیں، مشقتیں تکمیل ہوئی کس کے ذریعے؟ پیغمبر ختمی مرتبت کے ذریعے. ایسا ہوا. اللہ کا دین اب قیامت تک ٹھیک ہے، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، سب کچھ حملے ہوں گے، لیکن دین کو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کا رسول جاتے جاتے محافظ نہیں محافظین دے کر گیا ہے نا. اتنا بڑا کام. اب یہیں سے اندازہ لگاؤ نا کہ اس پورے تبلیغ رسالت، کار رسالت کی اجرت ہے کیا؟ پروردگار اس پوری رسالت کی اجرت قرار دے رہا ہے رضا فاطمہ. رضا فاطمہ. من رضاها فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ. جس سے میری بیٹی راضی میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. من ازاہا فقد ازانی ومن ازانی فقد ازا اللہ. یہ صحیح سے ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں یہ ساری روایت. نہ کہتے نا شیعوں کی ہیں، وہ ہماری ہم کچھ باولے آ گئے، ان کو بھی ہوتا ہے آپ کیا، آپ کے جاؤ ڈھونڈو جا کے، سب وہاں لکھا ہوا ہے. میرے پاس ابھی موبائل میں ہے کم سے کم 50 روایتیں میں نے جمع کر کے رکھی ہوئی. اسی لیے کسی کو شک ہو اس کو دکھاؤں، یہ دیکھو، اور جا کے بھی تصدیق کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. من ازاہا فقد ازانی. یہ صحیح مسلم میں بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح بخاری میں لفظ بدل گیا، من اغضبہا فقد اغضبنی. وہ بات وہی ہوگی نا، کیونکہ وہاں انہوں نے الگ الگ کر کے لکھا، اور یہ ایک حدیث ہے، پوری ایک حدیث. فاطمہ بضعۃ منی، من رضاہا فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ، من ازاہا فقد ازانی ومن ازانی فقد ازا اللہ، من اغضبہا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. یہ ایک ہے، لیکن انہیں سب لکھا مگر الگ الگ لکھا. لکھ تو دیا ہے، تو لکھا تو سب نے ہے. تو جب اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ اس کی رضا میں میری رضا ہے، اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، اس کو جس نے اذیت دی مجھے اذیت دی، اور اجرت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اور کسے اجرت کہتے ہیں؟ ورنہ پھر ڈھونڈ کے لاؤ مؤنث واحدہ جو فاطمہ کی برابری کر سکے. اس لیے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار،
اور میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین، میری بیٹی کی سرداری میں مریم بھی شامل ہے۔ عظمت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر اولاد الحسین۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا۔ بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو۔ ایک بات تو آپ تک پہنچ گئی نا، زندگی رہی انشاءاللہ پھر سے۔ ہم تو سارا سال یہی پڑھ رہے ہیں آج کل، کیونکہ لوگوں نے اب ٹارگٹ بنایا ہے معصومہ کی ذات کو۔ معلوم ہے نا آپ کو، بیان نہ کرو، یہ نہ کرو، تمہارے کہنے سے رکے گا؟ عجیب ہو، تمہارے ابا دادا روک نہیں سکے، تم روکو گے؟ بنی امیہ روک نہیں سکے، بنی عباس روک نہیں سکے۔ ہمیں کہنے کے 1000 طریقے آتے ہیں، ہم 1000 طریقوں سے کہہ دیں گے، اور سینوں پہ سانپ ہی لوٹتا رہے گا تمہارے کہ یہ ہوا کیا، نہ کسی کا نام لیا نہ کچھ ہوا، کام بھی سارا ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ کون ہے فاطمہ؟ عظمت، رسول کے لیے عظمت، علی کے لیے عظمت، ابھی بتاتا ہوں نا کیوں، حسنین کے لیے عظمت، فاطمہ۔ حدیث قصہ کا ایک جملہ کافی ہے حدیث قصہ کی سچائی کے لیے، وہ جملہ کوئی انسان گڑھ ہی نہیں سکتا، اور وہ ایک ہی جملہ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا بعلہا علی کے شیعوں۔ ایک لمحے کے لیے کبھی شک میں نہ پڑنا، کبھی نہیں۔ ہمارے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر اٹیک ہوا ہے، قابلیت کا غلاف چڑھا کے اپنے اوپر، اور بچوں کو خراب کرنے کی کوشش۔ یاد رکھنا، فاطمہ راضی ہے تو اللہ راضی ہوگا، کچھ بھی نہیں، نہ حسین نہ حسن نہ علی نہ محمد نہ اللہ، کوئی راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں نے کیا جملہ کہا؟ فاطمہ سب کے لیے عظمت ہے۔ کیسے؟ آخری جملہ سن لو، مصائب سے ربط دینے کے لیے۔ کیا ہوا تھا مباہلے میں؟ نہیں پڑھ رہا مباہلہ، آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مباہلہ بنی نجران کا حضور سے ہوا تھا نا، یعنی مباحثہ مسجد نبی میں ہوا تھا نا، 40 دن ہوا تھا۔ اچھا کچھ کم کر لو بھی، کہتے نہیں 40 دن نہیں 15 دن، اچھا چل تو 15 دن نہیں 15 گھنٹے رکھ لے جا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہوا کہ بنی نجران نے کوئی بات مانی نہیں، نہیں مانی نا، جبھی تو اللہ کا حکم آ گیا۔ ابھی 1 گھنٹے میں تو نہیں آیا گو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، 1 گھنٹے میں آ گیا کہ 1 گھنٹے کے نہیں، اتنی گفتگو ہوئی کہ اللہ کا حکم آیا، بس گفتگو کا دروازہ بند۔ علمی دلیل دے دی آپ نے، پھر بھی حجت کر رہے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ گفتگو ہوتی رہی نا، کس سے؟ حضور سے۔ مناظرہ کہہ لیجئے، مکالمہ کہہ لیجئے، مسابقہ کہہ لیجئے، جو آپ کی مرضی کہہ لیجئے بھائی، ہوا نا، نہیں مانی نا کوئی بات، تو اب رسول سے بڑا کوئی دلیل دینے والا ہے کائنات میں؟ اللہ کے بعد وہی ہے، اللہ کا رسول عالم فی العالمین۔ نہیں مانی اس کی بات، اللہ نے کہا بس اب مباہلہ ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، مباہلہ ہو گیا، یعنی مباہلے کی نوبت آ گئی، مباہلہ تو نہیں ہوا، نوبت آ گئی نا، میدان میں آ گئے 5 آدمی۔ اچھا اب یہ سب نے لکھا بھی یہی ہے کہ 5 مباہلے میں گول کر جاتے نا، مباہلہ بیان ہی نہیں کرتا مولوی، بھائی بتانا کیوں، کہہ گا اب کا چھٹا کہاں سے لاؤں؟ وہاں کوئی چھٹا وہاں ہو تو لائے، وہاں تو سب چنے ہوئے ہیں، ہے نا؟ آج تک چھٹے ہوئوں کی تلاش ہے لوگوں کو، ہم ہیں چنے ہوئوں کے پیچھے، جن کو چنا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر جناب، وہ دیکھا اس نے، ہاتھ اٹھا لیے، کھڑے کر دیا ہاتھ، کہتا نہیں بھائی وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دو، بھاگو واپس۔ ان کا جو سردار تھا عاقب، اس نے کہا بھائی بھاگو، نہیں ان سے نہیں ہوتا مقابلہ۔ کیا دیکھ لیا؟ وہ چہرے تو دیکھ رہا ہے جو تو نے روز دیکھے ہیں بھائی، مسجد میں ہو رہی تھی نا بحث، نہیں آخر میں آپ کو ایک لفظ دوں گا،
یہ بھی ممکن ہے آپ نے میری زبان سے جملے سنے ہوں گے پہلے، بے شک سنے ہو، لیکن میں تو ایک اور جملہ دینا چاہ رہا ہوں آج آپ کو اضافی. وہی تو چہرے ہیں نا. حضور سے بحث ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، ہو رہی تھی، کوئی چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی. سارے صحابہ کرام آتے تھے، تشریف لاتے تھے، روز سنتے تھے، شوق سے آتے تھے. بھئی دیکھیں آج کیا بات ہوتی ہے، آج کیا بات، یہی ہے نا ماحول. یہی تو مولا کائنات کے آنے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ وہ بھی آ رہے ہیں. حسنین کریمین تو ویسے ہی کھیلتے ہوئے آ جاتے تھے بھائی، گود میں بٹھا لیا جاتا تھا، زانوں پہ بٹھا کے سب کو تو دیکھا. اور اگر پانچویں ہستی ہے تو اس کو دیکھا کب؟ موبائل کے روز بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ درمیان میں ہے. حجاب رسالت، حجاب ولایت، حجاب امامت، چاروں طرف اتنے حجاب، ظاہری حجاب بھی ہے، باطنی حجاب بھی ہے. دیکھا کب؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. چہرے تو وہی دیکھ رہا ہے جو روز دیکھے تھے. سنو، دو باتیں سن لو، دو جملے، اور مجلس میں نے ختم کی. پہلا جملہ، اب تک الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ. جب نور فاطمہ الزہرا درمیان میں آیا، نور اپنے کمال کو پہنچ گیا. وہ کتابوں کا عالم تھا، جاہل نہیں تھا، جانتا تھا کہ آج نور کامل ہو کر سامنے آ رہا ہے. مقابلہ نہ کرنا، ورنہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. اور دوسرا جملہ سنو، کون ہے فاطمہ؟ جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں، وہاں اللہ فاطمہ کو حجت بالغہ بنا کے دیتا ہے. گفتگو ختم، دلائل ختم. اے حبیب، اب میں آپ کو وہ حجت دوں گا. اب آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو گفتگو کی ضرورت نہیں. اب میں وہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ اس کا وجود ہی حجت بالغہ ہوگا. اس کا وجود آپ کو فتح کا، آپ کی فتح کا اعلان کرے گا. اس لیے یاد رکھنا، فاتح مباہلہ رسول کی بیٹی ہے، فاتح مباہلہ علی کی ہمسر ہے، فاتح مباہلہ حسنین کی ماں ہے. یہ ہے فاطمہ جس کے دروازے پہ آگ لے کر آ گئے لوگ. یہ ہے فاطمہ جس کو دربار میں بلا لیا. رسول نے کتنا اہتمام کیا تھا کہ دیکھو، کسی بھی حدیث ہے کہ کسی بھی قوم کا بزرگ ہو اس کی توہین نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی قوم کا بزرگ ہوتا ہے نا، محترم ہوتا ہے، اس کی توہین نہ کرنا. اور دیکھو کسی قوم کا محترم ہو تو اس کا احترام اس کی اولاد میں جاتا ہے، مسلمان نہیں کافر بھی ہو. اسی بنیاد پہ آپ نے حاتم طائی کے بچوں کو چھوڑ دیا تھا نا، رہا کر دیا تھا بیٹی وغیرہ کو، خاندان کو، کہ نہیں ان کے باپ میں، حالانکہ مسلمان نہیں تھا حاتم طائی، مسیحی تھا، کہا کہ نہیں، اس کے باپ میں ایک صفت تھی، اس کا باپ ایک نیک انسان تھا، سخی تھا، اس کے احترام میں بچوں کو چھوڑ دو. کیوں کر رہا تھا رسول یہ سب؟ ابو جہل جہنمی، جنگ بدر میں جو مارا گیا جہنم میں، سب کوئے میں ڈال دی تھی نا، سب کے لاشیں کا جہنم میں گئی سب کے سب. اس کا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے، اور اللہ کا رسول صحابہ کو بلا کے کہہ رہا ہے دیکھو خبردار. حالانکہ ابو جہل لعنتی ہے، سب لعنت بھیجتے تھے، آج بھی بھیجتے ہیں. کہا کہ نہیں دیکھو اس کے بیٹے کے سامنے برا نہ کہنا، اس کے باپ کو، کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے، مسلمان ہو کے آ رہا ہے، تکلیف ہوگی نا اس کو، وہ کافر ہے، جہنمی ہے، لیکن اس کے سامنے یہ ہے اللہ کا رسول. کیوں سمجھا رہا ہے؟ کہ میں اتنا خیال کر رہا ہوں کافروں کا، میں اتنا خیال کر رہا ہوں قوم کے، جو اپنی قوم کے جو بزرگ ہیں ان کا، دیکھو میرے بچوں کا خیال کر لیں. جیسے ہر قدم پہ اللہ کا رسول یہ بتا کے جا رہا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت بھی آئی، اسی لیے اللہ کا رسول فرما کے جا رہا ہے دیکھو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے اذیت نہ دینا، یہ میرا حصہ ہے.
جز ہے. جز کا مطلب کہ آپ کی انگلی میں چوٹ لگے تو پورا جسم میں درد ہے نا, جز ہے نا یہ. ارے ناخن میں چوٹ لگ جائے تو وہاں رسالت کا جز قرار دے رہا ہے اللہ کا رسول. دیکھو میری بیٹی کو تکلیف نہ دینا. اس بیٹی کو کیسے اجرت دی گئی؟ وہ اجرت جو اللہ نے قرار دیا. کس سے؟ مودت, اس کی رضا, اس کی ناراضگی, قربہ. میں نے بتا دیا, صیغہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے. اس کے لیے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو بلایا جا رہا ہے, آ کے آئیے مقدمہ پیش کیجئے, گواہ لائیے. اتنا ہی خیال کر لیا ہوتا جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بیٹی ہے. میں واقعات بہت پڑھتا ہوں, اور یہ یاد رکھیے یہ پریشان کیوں ہیں, کیوں اس پہ ذات پہ کئی چند سالوں سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ معصوم کونین کی ذات ایسی ہے کہ ان واقعات پر آپ یقین جانیں اب تک ہزاروں لوگ مذہب حق قبول کر چکے ہیں. کیونکہ سب کی زبان پہ ایک ہی سوال آتا ہے, کچھ بھی تھا. اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں, اور یہ رسول کی بیٹی ہے رسول. نالین کی شبیہ سر پہ تاج بنا کے رکھتے ہیں نا, ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, ہم بھی رکھیں. ایسے ہے نا, شبیہ, نالین نہیں ہے, شبیہ. کس لیے؟ اظہار کے طور پہ کہ ہم عاشقان رسول ہیں. تو اے رسول کے عاشقوں, نالین کی شبیہ اتنی محترم, اور جو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے. جب گلی میں ہجوم ہوا, شور ہوا, تو معصومہ خود چادر اڑے ہوئے لپیٹے ہوئے دروازے کی پشت پہ آئی ہیں. دیکھا ہجوم ادھر, یہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں. علی کو باہر نکالا. کہا تمہیں معلوم ہے کس کا دروازہ ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں, دختر رسول کا. اور یہ جملہ بھی کہا آپ بہت محترم ہیں ہمارے لیے, لیکن اگر نہیں ہوا تو ہم دروازہ توڑ دیں گے, اندر داخل ہو جائے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول ہر روز سلام کرتا ہے. اور یہ آپ لکھتے ہیں جناب, آپ فرماتے, میری نہیں, آپ کیا بھی ہے. کھڑے ہو کے رک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مخزن الملائکہ مختلف الملائکہ. کہتے تھے. میں کہہ رہی کیا غضب کرتے ہو, اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. ایک جملہ آپ سے عرض کروں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا اس واقعے کے بارے میں کہ فرزند رسول آپ بھی تو سب تھے. یقین جانیے, وہ کتاب ابھی میرے پاس ہے, موجود ہے, یہیں پہ لاہور میں ہے, کہ معصوم نے جب سوال صرف اس نے کیا تھا کہ آپ تو سو تھے, آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں آپ کی ہچکیاں بن گئی, روتے روتے زمین پہ بیٹھے. پھر لوگ اس واقعات میں میخ نکالتے ہیں, شک کرتے. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو بی بی کے مرثیے کو کہاں لے کر جاؤ گے جس میں معصومہ فرماتی ہے سبت علیہ مصائب اللہ. یہ مرثیہ یاد رکھیے گا, تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا. عربی ادب میں پڑھایا جاتا ہے اسے, یہ فرضی نہیں ہے, عربی ادب میں پڑھایا جاتا ہے اس مرثیے کو معصومہ کونین کے. سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہ نصرنا لعالیہ. پھر مصیبتیں کون سی ہیں جن کا ذکر کر رہی ہے معصومہ, جن کا تو ہم مجتبیٰ بیٹھ گئے تھے روتے, اور فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ جب ہماری ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گیا, ہماری ماں کی فریاد بلند ہوئی تھی, اسماء فضہ دوڑ میرا محسن شہید ہو گیا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, سمجھ گئے نا کون؟ حسن, حسین, زینب, ام کلثوم. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو کبھی کسی کے گھر پہ جا کے شور نہ کرنا, کسی مجبور کے گھر پہ جا کے ایسا نہ کرنا, چاہے تمہیں اس سے اپنا قرض ہی لینا ہو, لیکن اس کے گھر میں جا کے توہین نہ کرنا. تمہیں نہیں معلوم بچوں پہ کیا گزرتے. بچے جب اپنے ماں باپ کی بے بسی دیکھتے ہیں, میں نے بہت مناظر ایسے دیکھے ہیں عزاداروں, اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ معاف کر دینا اگر کوئی غریب, مگر کسی کے گھر پہ جا کے اس کو برا بلا نہیں کرنا. تمہیں نہیں معلوم اس کی اہلیہ کا اس وقت گھر میں کیا حال ہوتا ہے.
اس کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی باپ کی توہین ہو رہی ہے۔ میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ گھبرا کے باہر نکلا، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے دور آ جاؤ، وہاں کے مجھے گالیاں دے لو جو گھر میں میرے بچے۔ اب آپ مجھے بتائیے، زہرا پر جلتا ہوا دروازہ، حسن حسین زینب ام کلثوم رو رہے ہیں زارو قطع۔ جب ماں گری ہے تو یہ بچے دوڑے ہیں چیختے ہوئے، اپنی ماں پہ اپنے آپ کو گرا دیا تھا۔ چادریں، اسما اور فضہ 2-3 چادریں لے کر آئی، چادریں ایک کے بعد ایک ڈالی گئی ہے چادر۔ اس عالم میں معصومہ نے دیکھا کہ علی کو کھینچ کر لے بڑے بڑے پیدا ہو گئے نا ہمارے یہاں سوال جواب کرنے والے کہ علی کی غیرت کو کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبانوں کو لگام دو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ علی ہے کون۔ کائنات میں اگر یہ امتحان کوئی دے سکتا تھا تو صرف علی، صرف علی۔ بتاؤں تمہیں، حسین جب ذوالجناح سے نیچے گرے تھے نا، ابھی سر قلم نہیں ہوا تھا، شمر دوڑا تھا خیموں کی طرف۔ حسین نے اسی عالم میں چلا کر کہا تھا، او پسر سعد، ابھی میں زندہ ہوں، دیکھو میرے گھر میں داخل نہ ہونا، پہلے مجھے قتل کر دو، اس کے بعد میرے گھر میں گھسنا۔ اور سنو، پسر سعد نے روک دیا تھا شمر کو، ٹھہر جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، پھر خیموں میں داخل ہونا۔ اور شمر واپس پلٹ آیا تھا، پہلے حسین کا سر قلم کیا تھا۔ سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حسین کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے سامنے میرے گھر، یہ علی ہے، علی علی ہے۔ ابوہما افضلہما کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ ان دونوں کا بابا ان دونوں سے افضل ہے؟ کیونکہ جو امتحان علی نے دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا کہ معصومہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرے اور علی ذوالفقار نہ نکالے۔ کیوں؟ جانتے تھے علی کہ اگر ذوالفقار نکلی، گھٹنیوں چلنے والا اسلام یہی ختم ہو جائے گا، دم توڑ دے گا۔ بس علی کو جو ہی کھینچ کر لائے، معصومہ کی نظر پڑی، اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا، اسی حالت میں بلند ہوئی اور اپنے آپ کو علی پر گرا دیا۔ علی کا دامن تھاما ہوا ہے، اس طرح گھسٹتی ہوئی دروازے سے باہر آئی، پکارتی جاتی ہے، لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ابو الحسن کو، تم ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک تازیانہ ہاتھ پہ مارا گیا، بس ایک تازیانہ ہاتھ پر لگنا تھا، علی کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ معصومہ بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے اور مسجد نبوی کی دیواریں اپنی بنیادیں چھوڑ دے، کوئی بعید نہیں زلزلے کے آثار نمودار ہوں، لیکن کیا کرے زہرا، کیسے بد دعا دے؟ علی کا پیغام پہنچا ہے سلمان، کہنا دختر رسول سے میرا پیغام دو، علی کا پیغام دو، بد دعا نہیں کرنی ہے، بد دعا نہیں کرنی ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ جھک گئے ہوں گے۔ مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا، دربار شام میں داخلہ ہے، حکم ہوا ہے زہرا کی بیٹیوں کو دربار میں اسی طرح جانا ہوگا۔ زینب کہتی ہے نہیں، زینب اس طرح نہیں جائے گی، اس حال میں اس دربار میں نہیں جائے گی۔ اور جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مشیت یہی ہے، اسی عالم میں جانا ہوگا، تو زینب نے بڑی حسرت سے کہا تھا میرے لال تو میرا امام ہے، لیکن زینب سے ابھی بد دعا کا حق کسی نے نہیں چھینا۔ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نگاہ پڑی حسین کے سر پر، حسین کے سر پہ نگاہ پڑی، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اے بھیا یہ بعد شہادت کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں؟ نو کے سینہ پر تلاوت قرآن کرنے
کرنے والا سر حسین گویا ہو تو تعجب نہ کرو۔ اے میری بہن زینب، ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے زینب، یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ اے معصومہ، بہت بڑی مصیبت ہے، آپ کو دربار میں بلایا گیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ درمیان میں پردہ حائل کیا گیا۔ سب کھڑے ہو گئے تھے وقتی طور پہ کہ دختر رسول آئی ہے، لیکن اے معصومہ، جب آپ کی بیٹیاں دربار میں داخل ہوئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب یا علی ماتم حسین یا علی مشکل یا حسین دفناوا ہوا دل میں معروم نال تڑے دربار خالق آوا ہوا دل میں معروم تنی پاک عدالت وچ تاج دیا دیوال لکاوا ہوا دل میں معروم آکے دیا نال تڑے دربار چ خالق آوا ہوا دل میں معروم نال تڑے دربار چ خالق آوا
کے آوا تو دل میں معلوم نار بڑے دربار چکار کے آوا دل میں Hussein,